بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 148 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 28 سے لے کر 30 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کے اس کلام کا کچھ حصہ مذکور ہوا جو نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں اسی کلام کے کچھ کلمات و احکام ذکر فرمائے جا رہے ہیں، گویا یہ آیات سابقہ آیات کا تتمہ و ردیف ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کشتی بنانے کا حکم ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں کشتی آباد کرنے اور کشتی چلانے روانہ کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کو گاڑیاں چلانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہر گاڑی بری ہو یا بحری اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر اس کا شکریہ حمد و ثنا کر کے چلانی چاہیے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں وَلَا تُخَاطِبْنِی فرما کر حضرت نوح کو ایک نقصان دہ خطاب سے روکا گیا، اب ان آیات میں فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فرما کر ایک بے حد مفید خطاب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اعْتَدَلْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر با اطمینان سوار ہو جاؤ تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یوں کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم یعنی کافر قوم سے نجات عطا فرمائی ہے، ان کو ہلاک کر کے ہمیں نجات دے دی ہے۔ وَقُلْ، اور عند نزولک من الفلک، اور کشتی سے اترتے وقت یہ کہنا رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے پروردگار آپ مجھے اتاریے، یا برکت اتارنا یا برکت کی جگہ اتارنا۔ بتا رہے ہیں کہ منزلن یہ میم کے ضمہ کے ساتھ اور زا کے فتح کے ساتھ منزلن یہ مصدر ہے یا پھر یہ اسم مکان ہے، اور اگر اسے میم کے فتح اور زا کے کسرہ کے ساتھ منزلن پڑھا جائے تو یہ اترنے کی جگہ کے معنی میں ہوگا۔ اور دوسری قراءت میں بھی یہی دونوں ترجمے ہوں گے۔ پہلی قراءت میں تقدیری عبارت یہ ہوگی رب انزلنی انزالا مبارکا، اور دوسری قراءت میں تقدیری عبارت یہ ہوگی رب انزلنی نزولا مبارکا یا پھر نزولا مبارکا۔
فرق ان دونوں میں یہ ہوگا کہ دوسری قراءت میں انزلنی یہ باب افعال سے ہے اور مصدر نزولن یا نزولن ثلاثی مجرد سے ہے، جیسا کہ کلام عرب میں ذکر ہوتا ہے انبت اللہ نباتا، مگر مفسرین کی عبارت سے یہ وہم ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں مصدر اور اسم مکان دونوں کا احتمال ہے اور دوسری صورت میں صرف مصدر کا احتمال ہے، حالانکہ دونوں قراءتوں میں دونوں احتمالات موجود ہیں، یعنی مصدر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اسم مکان بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مبارکن کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اسم واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہوگا بڑا برکت والا، یعنی ذالک الانزال او المکان۔ مفسر علام نے ذالکہ کے ذریعے مبارکن کے اندر ضمیر مستتر کا مرجع ظاہر فرمایا ہے، اور منزلن میں چونکہ دو احتمال ہیں اس لیے الانزال اب المکان کہہ کر دونوں احتمالات کی طرف اشارہ کر دیا، اور آپ مذکورہ دونوں صورتوں میں یعنی خواہ معنی مصدری کی صورت میں ہو یا اس میں مکان کے معنی میں ہو بہترین نازل فرمانے والے ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ بہترین نازل فرمانے والے ہیں۔ گویا حضرت نوح کو حکم دیا کہ جب کشتی سے اترنے لگو تو پھر یہ دعا کرنا رب انزلنی منزلا مبارکن، اے میرے پروردگار آپ مجھے اتاریے با برکت اتارنا یا برکت کی جگہ پر اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور آپ ہی بہترین نازل کرنے والے، بہترین ضیافت کرنے والے، بہترین اتارنے والے ہیں۔ ان فی ذالک المذکور من امر نوح والسفینہ واہلاک الکفار لآیات، اور یہ جتنا بھی قصہ ذکر ہوا ہے حضرت نوح کے حوالے سے اور کشتی کے حوالے سے اور کفار کو ہلاک کرنے کے حوالے سے، اس میں نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور ہم قوم نوح کو ان کی طرف بھیج کر اور اس نصیحت کے ذریعے آزمانے والے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ یہ ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور ضمیر شان اس کا اسم واقع ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ذکر فرما رہا ہے حضرت نوح کو کچھ نصیحتیں اور احکامات جاری فرمائے جا رہے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم چہارم نازل ہوا، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ اے نوح جب تم اپنے آپ کو کشتی میں پرسکون طریقے سے ایک جگہ اطمینان اور درستگی کے ساتھ بٹھا لو، وَمَن مَعَكَ اور ہر اس شخص کو اس کی جگہ پہ بٹھا دو جو ایمان، اعمال، تقوی، طہارت، توحید کی امانت، رسالت کی اقامت، تبلیغ کی اشاعت، احکام شریعت کی پابندی، اطاعت کی فرما برداری، اتباع نبوت کی پاسداری، اور ہر وقت آپ کے ساتھ تعاون اور تائید میں شامل رہا، زندگی کے ہر شعبے، ہر زمان، ہر مقام میں صدق قلبی، اقرار لسانی، اعمال جسمانی ابتدا سے اب تک اور پھر آئندہ سفر کشتی میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہا۔ ان خوش نصیبوں نے کبھی بھی کسی کام و کلام میں ذرہ برابر لمحہ بھر بھی نافرمانی یا کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی کوئی سرکشی دکھائی ہے۔ یہی تم سب جب کشتی میں آ جاؤ تو شکر کی یہ دعائے حمد کی، یہ التجا اے نوح تم اپنی زبان سے اس طرح ادا کرنا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام کائنات کی ظاہری، باطنی، خفی، جلی، سری، اسراری، حالی، مقالی حمدیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنے رحم و کرم، الفت و محبت، فضل و عدل، کمال و شفقت، عطائے نعمت کے ذریعے ہمیں نجات دی ہے ان ظالمین سے۔ ان کافرین کو اس نے ہلاک کر دیا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے بچا لیا ہے۔ یعنی حضرت نوح کو فرمایا کہ جتنی دیر سفر چلتا رہے تم یہی دعا کرتے رہنا اور اس کے ذریعے رب تعالیٰ کا شکر
اور نجات جو رب تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا ذکر کرتے رہنا، لیکن جب کشتی سے اترنے کا وقت قریب ہو پھر کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اس وقت یہ عرض کرو کہ اے میرے رب جلیل، خالق جمیل، حاکم قدیر، اس کشتی سے نیچے اتار، مجھ کو برکتوں والا اتارنا، مبارک منزل پر کہ اترنا خیریت سے ہو اور جائے رہائش رحمت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جامع معنی دعاؤں میں حضرت نوح کو مانگنے کے 15 طریقے سکھائے ہیں، اور تا قیامت ہر بندے کو بتایا کہ حیات دنیاوی میں بندہ اپنے مولا سے کس طرح مانگے۔ پہلا طریقہ حمد الہی ہے، دوسرا طریقہ تذکرہ نعمت کبریائی ہے، تیسرا طریقہ شکر ربانی ہے، چوتھا طریقہ یہ کہ اللہ سفر کشتی کا زمانہ بھی بخیر و برکت رہے، نہ کشتی ڈولے، نہ ڈوبے، نہ پریشان کرے۔ یہاں تفسیر ساوی میں فرمایا ہے کہ یہ سفر 6 مہینے رہا، 10 رجب کو شروع ہوا تھا اور 10 محرم بروز عاشورہ ختم ہوا۔ اس دعا کی برکت سے کشتی مثل آبدوز بن گئی تھی۔ سخت ہوا اور تیز بارش کے باوجود کسی طرف سے بھی بارش کے چھینٹے، قطرے یا پھوار کشتی کے اندر نہیں آتی تھی۔ کشتی نہ ٹپکی، نہ جھٹکی، نہ پھٹکی۔ جب موجیں کل جبال کی طرح بلند ہوتی تو تیزی سے اوپر سے گزر جاتی اور کشتی پانی سے محفوظ رہتی، نہ تھپیڑے لگتے، نہ ہچکولے کھاتی، آبدوز کی طرح محفوظ رہتی تھی۔ 5ویں دعا یہ بتائی، یا اللہ میری نسل اولاد میں برکت اور نعمت حیوانات میں کثرت عطا فرما۔ یہ بھی دعا قبول ہوئی اور کشتی سے اترنے کے بعد جانور زمین پر پھیل گئے اور کشتی پر موجود زمین میں بس گئے۔ جانوروں سے جنگل سج گئے، انسانوں سے بستیاں بن گئی، اور 45 مردوں کی اولاد سے 45 قومیں وجود میں آئیں۔ حام کی نسل سے عرب پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کا لقب ابو العرب ہے۔ یافس کی نسل سے ترک پیدا ہوئے اور ان کا لقب ابو ترک ہے۔ یاجوج ماجوج بھی یافس کی ہی نسل سے ہیں، اور سام کی نسل سے حبشی، سوڈانی اور افریقی ہوئے، ان کا لقب ابو السودان ہے۔ ان کے علاوہ چھوٹی قومیں قبطی، لاوی، سامری، سامی وغیرہ، ان سے زمین آباد ہو گئی۔ دعائے ششم یہ کہ آپ نے اپنی صحت میں برکت کی بھی دعا کی تھی۔ 7ویں نمبر پہ آپ نے نجات کامل کی دعا کی، اور پھر 8ویں نمبر پہ پینے کا میٹھا پانی مانگا تھا، اور 9ویں نمبر پہ حضرت نوح نے ان الفاظ سے یہ بھی مانگ لیا تھا کہ یا اللہ پھلوں کے باغات بھی عطا فرما، اور 10ویں نمبر پہ آپ نے لکڑی کے جنگلات پیدا فرمانے کی دعا فرمائی تھی، اور 11ویں دعا یہ کی تھی یا اللہ کھیتوں کھلیان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور 12ویں دعا آپ نے یہ کی تھی کہ سب اہل ایمان اور ایقان کی بقا رہے، ان میں کوئی مرتد اور گمراہ نہ فرمانا۔ 13ویں دعا آپ نے یہ کی تھی کہ سب ایمان والوں کے دلوں میں آپسی محبت، قومی، نسلی، علاقائی الفت پیدا فرما دے۔ 14ویں دعا آپ نے یہ فرمائی تھی اللہ مومنوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور 15ویں التجا آپ نے یہ کی تھی اللہ ان سب برکتوں، رحمتوں، نعمتوں میں ہمیشگی کا کرم و فضل عطا فرما۔ ان چند کلمات طیبات میں یہ 15 التجائیں عرض کر لی جو سب عطا ہوئیں، کیونکہ بیان رب کا تھا اور زبان نبی کی تھی اور وسیلہ ثنا کا تھا۔ اور پھر فرمایا انت خیر المنزلین، اللہ تو ہی سب اتارنے والوں سے اچھا اور حکیم و علیم، خبیر و قدیر اور قدیم ہے۔ دیگر لوگوں کے اتارنے میں نہ حکمت ہے، نہ برکت ہے، نہ عزت ہے، نہ رحمت ہے، نہ سعادت ہے، نہ حفاظت ہے، لیکن جس کی منزل خود اللہ تعالی جہاں جس جگہ بنائے تو وہ مقام مکان خیر و برکت ہو جایا کرتا ہے اور حفاظت والا ہو جایا کرتا ہے۔ یا اللہ تیرا بٹھانا بھی خیر ہے اور اٹھانا بھی خیر ہے، تیرا چڑھانا بھی خیر ہے اور اترانا بھی خیر ہے، تیری ذات بھی خیر ہے، صفات بھی خیر ہی خیر ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اے لوگو قوم نوح کے اس پورے واقعہ میں ابتدا سے انتہا اور ولادت سے ہلاکت، ترقی سے تنزل اور طول حیات سے وقوع ممات تک، کفر کافراں سے ایمان مومنہ تک، ملائے قوم سے غرباء قوم تک، اور ارسال نوح سے انکار نوح تک، تبلیغ سے تکذیب تک، تندور سے کشتی تک، اور من ہلاکہ کے عذاب سے
ممعکا کی نجات تک، استوا سے نزول تک، بربادی سیلاب سے آبادی زمین تک، بد دعائے نوحی سے دعائے نوح تک، تمام قصے میں، تمام واقعے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں جو رب تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم ہر قوم، ہر فرد کو ماضی حال مستقبل میں ضرور آزمانے والے تھے اور آزماتے رہیں گے، اس طرح کہ کبھی خیر میں مبتلا کر کے، کبھی شر میں مبتلا کر کے، ہم اسی طرح اچھے برے کو چھانٹ کر اور چن کر علیحدہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیج کر، یعنی جو تبلیغ لے کر آئے اور واضح و نصیحت کی، نوح نے، ہم نے ان کو، اس قوم کو آزمانے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ ان آیات کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ ممعکا کی مراد میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف وہ انسان ہیں جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پر لفظ من فرمایا گیا جو اہل عقل کے لیے بولا جاتا ہے، اور اہل عقل انسان ہی ہیں، نہ کہ جانور حیوان۔ اور بعض نے کہا اس سے مراد کشتی کی تمام مخلوق ہے، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور استوا کا معنی ہے اپنی اپنی منتخب منزلوں میں پہنچایا جانا۔ اور اگرچہ لفظ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، مگر بالطبع غیر عقل والوں کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، اور اہل عقل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے غیر عقول کو بھی شامل کر لیا گیا۔ مگر پہلا قول زیادہ درست ہے، اس لیے کہ اگرچہ من غیر معقول چیزوں کے لیے بھی بالطبع شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں استویتا ہے، اور استوا صرف انسانوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ کے وقت میں تین قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ حمد و دعائیہ جملہ کہنے کا حکم کشتی میں سوار ہونے کے وقت تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ استوا مکمل بیٹھ جانے کے وقت دونوں دعائیں تھیں، اور بعض نے کہا ان دعاؤں کے لیے حکم یہ تھا کہ جب کشتی سے اترنے لگو تو یہ حمد اور دعا کر لینا۔ اس میں تینوں ہی قول درست ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ قُلْ رَبِّ دراصل یا ربو ہے، اور بعض نے کہا قُلْ رَبِّ یہ دراصل یا ربی ہے۔ منزلن کی قراءت و معانی میں تین قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر قراء کرام کی قراءت میں منزلن باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور مصدری معنی میں ہے۔ ترجمہ ہے میرا اتارا جانا برکتوں والا ہو، برکتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اور بعض کی قراءت میں نزول کا مصدر میمی منزلن ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ یا رب مجھے ایسی جگہ اتارنا جہاں جب میں اتروں تو اترنا ہی بابرکت اور باخیر ہو جائے۔ اور بعض کی قراءت میں منزلن ہے، نزول کا اسم ظرف مکانی ہے، یعنی میری منزل، میرا ٹھکانہ، آئندہ رہائش گاہ مبارک ہو۔ ہر قراءت میں علیحدہ معنی ہے، مگر پہلی قراءت درست ہے کیونکہ یہی مشہور و مکتوب ہے۔ مبارکن کے معنی میں بھی تین قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا مبارکن کا معنی ہے سوار ہونا مبارک ہو، کہ کشتی اٹھنے پانی چڑھنے سے پہلے سب افراد بسہولت بسکون چڑھ جائیں، نہ کوئی فوت ہو، نہ کوئی زخمی ہو، نہ بھگدڑ مچے، نہ پریشانی ہو۔ اور بعض نے کہا مبارکن کا معنی ہے کہ یہ کشتی تمام سفر میں مبارک رہے، نہ کوئی بھوکا ہو، نہ بیمار ہو، نہ فوت ہو۔ اور بعض نے کہا اس کا معنی اترنے کے بعد ہماری منزل، ہمارا ٹھکانہ، ہماری رہائش مبارک ہو۔